پہلے اس ویک کا ایک بہت بڑا کرنٹ افیئر میرے حوالے سے تو خصوصاً، اور وہ ہمارے محترم اور ممدوح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، میرا نام لیے بغیر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ہی ایڈریس کیا اس میں، اور ان کے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس ہیں، فالوورز ہیں، مریدین ہیں، وہ نیچے اس ویڈیو کے اندر کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو آج جواب مل گیا۔ تو یعنی جن تک وہ میسج پہنچا رہے تھے ان تک بھی پہنچ گیا، اور جن سے جواب لینا تھا یعنی کہ اللہ معافی دے آپاں تے ہمارے تک بھی وہ پہنچ گیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چند علمی شخصیات میں سے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران جن سے استفادہ کیا، ان کی ویڈیو سے، ان کی کتابوں سے۔ میں بریلوی مکتب میں انہیں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ ان کا سٹیٹس وہ باپا جانی والا نہیں ہے، سٹوریاں سنانا، کہانیاں سنانا، بلکہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں پیورلی علمی طریقے سے دجل کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے بندے کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ جب علمی طور پر کوئی ٹکر کا بندہ سامنے ہونا تو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک فل ٹاس بال ملے اور سیدھا آپ باؤنڈری سے باہر پھینکے اسے، بلکہ آپ اسے اسٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں پرسنلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ بریلوی مکتب میں جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کا مقدمہ پیش کیا، اور ناسبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے، اس کے خاتمے کے لیے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے حفظہ اللہ تعالی۔ ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفرٹ کی ہیں الحمدللہ۔ اور اہل بیت کا دفاع جو بھی کرے تو ان کے ساتھ ہماری ایک عقیدت والا معاملہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ دو ہی چیزیں، قرآن اور اہل البیت، قرآن کی توحید اور اہل البیت کا دفاع، یہ غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا ہے، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث موجود ہیں، لہذا ہمارے لیے تو یہ سینسٹیو اس حوالے سے ٹاپک بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت صوفیاء کو ریسکیو کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بندی اور بریلوی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جوابات سے انجینئر صاحب کا مقدمہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں خود میدان عمل میں اتروں۔ تو ڈاکٹر صاحب شکریہ، ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے کہ اگر کہیں بریلوی مکتب کے علماء کو یا دیوبند مکتب کے علماء کو، چونکہ دونوں صوفی ہیں، پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ سارے فالوور ہیں، چاہے وہ اشرف تھانوی پارٹی ہو یا احمد بریلوی پارٹی ہو، تو میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب میدان عمل میں اترے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پریکٹیکلی تصوف کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو وہ سامنے نکلے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا میدان عمل میں اترنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کی ہیٹ اب ان تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ پہلے کی پہنچی ہوئی تھی، لیکن جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں، کیونکہ یہی کچھ ان لوگوں نے باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا بریلویوں نے باقی تمام مکاتب فکر کو۔ ایک چھوٹی سی پوڑیا حسام الحرمین جو کتاب بھی نہیں کتابچی ہے وہ لکھ کے، اور اس میں صرف ایک کمزوری تھی کہ صرف انہوں نے اپنے مخالفین کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ میں نے الحمدللہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے الحمدللہ۔ 100 سال کے بعد یہ حسام الحرمین پلس جو ہے نا وہ آ گئی ہے، وہ 1905 میں لکھی گئی تھی، اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام وہ 2009 میں لکھا گیا، آلموسٹ 100 سال کے بعد، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طرح الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، اور آج 28 اپریل 2024 کو پوری دنیا میں آپ کو دعوت حق ایک نمایاں شکل میں اللہ کے فضل سے نظر آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غلط مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو اس سے بلنڈرز بھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو تو قابو کروں کہ وہ انجینئر صاحب کے فتنے کا شکار نہ ہو۔ لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کی برکت سے نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ رکھ سکتی ہے، اور نہ مولوی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو کلپ کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مزید یہ دعوت حق پھیلے گی انشاءاللہ تعالی، جب میں اسے ریبٹل کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی پرسنالٹی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو قبول کریں گے۔ آدھی دعوت تو وہ قبول کر چکے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، انہوں نے جو باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کی ہیں۔ یہ ویڈیو بیسیکلی اعتکاف کے دنوں میں ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن منظر عام پہ بعد میں آئی اس کا وہ کلپ کاٹ کے، حالانکہ اس پورے لیکچر میں بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری یہ ٹاپک نہیں تھے، ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے آخر میں 10-15 منٹ ان کے اوپر لگائے، اور جان بوجھ کے انہوں نے رخ کو پھیرا، اور ظاہر ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بھی اب کئی ایک ویڈیوز میں جان بوجھ کے جو بات میں اپنی آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کو گھیر کے اس طرف لے آتا ہوں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنا تکبر بھی قائم رکھیں کہ ہم نے کون سا اس کو ٹاپک بنایا۔ ایم راہ چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا تھا، اگر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے ہوتے تو انجینئر صاحب کو جواب ہی نہ ہوتا، وہ تو ایم راہ چلتے، یہ بیچ میں نا ایک چھوٹا سا وہ ایک پک چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ 15 منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے۔
اس کے بعد اس سے زیادہ زور لگایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ میدان ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفتگو کی, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو 5 دعوے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا. ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں, وہ تو پنجتن پاک کی نسبت سے نہیں ہے, لیکن جواب میرے پنجتن پاک کی نسبت سے ہیں. ان کے 5 دعووں کے ایک ایک کر کے اس کو میں ڈسکس کروں گا, پھر اس کی پوری انجینئرنگ کروں گا, اور ایسے عام فہم انداز میں کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ آ جائے اور ان کے ماننے والوں کو بھی. اور ان کا جو فرقہ ہے دیوبندیہ اور بریلویہ دونوں کامن, اس کی وجہ ہے کہ دونوں پیچھے سے صوفی حنفی ہیں. دیوبند بریلی کی تقسیم تو آگے ہوئی ہے 1866 میں جب دیوبند کا مدرسہ بنا, اور پھر 1904 میں منظور اسلام بریلی کا. پہلے تو یہ دونوں صوفی تھے, حنفی صوفی. اس وقت تو یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی بریلوی دیوبندی. پیچھے سے سارے ایک ہیں, دین تصوف کے فالوور ہیں. ہم بالکل جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تصوف پیرلل میں ایک دین ہے, اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے, جو جیوز کے اندر بھی ہے, جو ہندوؤں میں بھی ہے, جو بدھسٹ میں بھی ہے, اور مسلمانوں تک بھی یہ وائرس پہنچا آج سے نہیں, اوائل اسلام سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انہیں سپورٹ نہیں کرتی. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنی کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے جس میں ان کا تفرد ہے. وہ باتیں جس پہ پوری امت ایگری کرتی ہے, اگر وہ یہ مانے ہوئے ہیں تو ان کا تفرد تو نہیں اس میں. جس میں یہ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور ان کو میں نے مختلف مواقع کے اوپر ان کی پوری ڈاکٹرن کو چیلنج کیا قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے لیے آلموسٹ 8 سے 12 سال پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, مسئلہ نمبر 55A, علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اسی کا بی پورشن تھا 55B, حدیث قرطاس کے اوپر, اور وصی رسول کون ہے. پھر وقتاً فوقتاً بھی جب وسوسے سامنے آئے تو میں نے دوبارہ سے اسے ایڈریس کیا, اور آلموسٹ 8 سے 4-5 سال پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی علم لدنی سے متعلق, حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم, رپلائی ٹو ڈاکٹر مصباحی. وہ الگ سے ٹاپک ہے, میں آج ان کی ڈاکٹرن کو ڈسکس نہیں کر رہا, بلکہ انہوں نے جو خود دعوے کیے ہیں نا ان کو میں ڈسکس کروں گا اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو بچانے کے لیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ انجینئر کی ڈاکٹرن ہے. میں نے اس پہلوان کو اسی کے زور پر گرایا. میں ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کرتا, انہوں نے مقابلے پر جھوٹی روایتیں, قصہ کہانیاں, صوفیاء کے شعر پیش کرنے تھے. تو میں نے کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ان کے بزرگوں سے وہ گستاخیاں دکھا دی ہیں اللہ کے فضل سے, جن کو آلریڈی یہ گستاخیاں مانتے ہیں. تو جب بزرگ فارغ ہوں گے, یہ آکاش بیل بزرگوں کی اتر جائے گی. اب آپ ان کو قرآن و سنت سمجھائیں گے تو یہ آگے سے شعر نہیں پڑھیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو ہاتھ کیوں ڈالا ہے, بھائی جب تک آکاش بیل آپ امازون جنگل کے اندر دیکھیں 300 فٹ اونچے درخت بھی ہیں جو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے بڑے بڑے ان کے تنے ہوتے ہیں. ایک باریک سی بیل اس کے اوپر چڑھتی ہے اور وہ درخت کچھ عرصے بعد دھڑل کر کے نیچے گر پڑتا ہے. یہ آکاش بیل ہے بزرگوں کی, جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملائن کیا ہے. تو میں نے اس بیل کو کاٹا ہے کس طریقے سے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شیولی رسول اللہ, اور اتنی بار چھیلا اس کو کینسر بن گیا. ان کی چیخیں آپ دیکھیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں. اب یہ بات تو یہ اپنے ماننے والوں کو نہیں بتا سکتے کہ نہیں جی کلمہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے دوسرے دن آدھا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اصل میں اس بیل کو کاٹنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی, اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ. یہ ویڈیو کا ثواب جہاں مجھے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ٹیم ممبرس کو پہنچے گا, ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی نہ صرف توبہ کا سبب بنے گی یہ ویڈیو, بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اس سال ثواب والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر انہوں نے توبہ نہ بھی کی تب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہیں, امام ابو القاسم القشیری, الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں, اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت با یزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین, علماء, مقررین جوش خطاب اور ذوق و شوق میں دیتے ہیں, تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین اتار کا. یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بعد 500 سال بعد کی کتاب ہے. تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی, تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا. وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے, غیر مستند ہے, غیر معتبر ہے, یہ شیخ فرید الدین اتار کی نہیں, غلط طور پہ منسوب کی گئی. تو اقوال حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی, احادیث نبوی میں. یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے, وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے. حضور خواجہ اجمیر غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں, کتب ہیں, کئی چیزیں منسوب ہیں. آپ ان کو پڑھیں, میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں, خود اٹھا کے دیکھ لیں, ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں. وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے. بستام کے ایک ولی اللہ تھے, بڑے عارف, ان کی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, خواب میں, کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے, اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو,
तुम सब मुझसे तलब करते हो सिवाय अबू यजीद के। अबू यजीद एक वाहिद शख्स है जो मुझसे तलब नहीं करता बल्कि मुझ ही को तलब करता है, मुझे तलब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहानी तौर पे आपसे पूछा, ए अबा यजीद तू क्या चाहता है? आपसे पूछा मौला ने, माजा तुरीद या अबा यजीद, तू क्या मांगता है, क्या चाहता है? हजरत बा यजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल्लाह उरीदा इल्ला मा तुरीद, ए मौला मैं ये चाहता हूं, सिर्फ ये चाहता हूं कि और कुछ ना चाहूं सिवाय उसके जो तू चाहता है। अंदाजा कर लें आप इससे हजरत बा यजीद बुस्तामी के मुकाम और मर्तबा का भी जायजा लें। अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी तस्दीक की है और उनके मुकाम और मर्तबा को बयान करते हुए अपने मजमू उल फतावा में बयान किया। अल्लामा इब्न तैमिया किस मिजाज के, किस मसलक और तबीयत के आदमी हैं वो आपको मालूम है। हाँ जी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो 5 दावे किए हैं उस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह एक एक को डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैं एक एक दावे के ऊपर एक एक घंटा लगा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ताकि हमारी बात भी उन तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह ताला। दावा नंबर 1, वो कहते हैं कि मुझे तो 1971-72 में पता चल गया था कि तसव्वुफ की ये किताब तज़किरतुल औलिया ये बिल्कुल जाली किताब है। और वो कहते हैं मैंने उसका शुरू का जब चैप्टर पढ़ा हसन बसरी का, तो मुझे पता चल गया कि इसमें तो बड़े एरर मौजूद हैं। हसन बसरी को नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में बताया गया कि वो पैदा हुए, हालांकि वो तो ताबी हैं। उसमें खैर उनसे थोड़ी गलती भी होगी। उन्होंने कहा नबी इस्लाम की वफात के वो 20 साल बाद पैदा हुए। 20 साल बाद नहीं पैदा हुए, वो ऑलमोस्ट 23 हिजरी के अंदर नबी इस्लाम की वफात के 12 साल के बाद पैदा हुए। ये मैंने डॉक्टर साहब की इल्मी इस्लाह की है इस हवाले से। उन्होंने 30 हिजरी बोल दिया था, वो 30 हिजरी नहीं, वो 23 हिजरी है। और वो 20 साल नहीं बनते, वो 12 साल बनते हैं। और खैरुत ताबीन में से 110 हिजरी में फौत हुए हैं हसन बसरी, कोई शक नहीं, बड़ी पर्सनैलिटीज में से है। उनके ऊपर जो चैप्टर बांधा गया ना, उन्हें भी सूफी साबित करने की कोशिश की हुई है और हबीबुल अजमी का मुर्शिद बताया गया। हसन बसरी का चैप्टर वो कहते हैं मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि इसमें तो ये मसला है, तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया। हालांकि डॉक्टर साहब उससे पहले ही पता चल जाता है कि उस किताब में मसला है, क्योंकि उससे पहले वैसे करनी का चैप्टर है जिसमें वो दांत तोड़ने वाला जाली वाकया भी लिखा हुआ है। तो काश आप वैसे करने वाला चैप्टर पढ़ के इस रिजल्ट पे पहुंच जाते कि ये फ्रॉड है सारा। हसन बसरी के चैप्टर तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब से जिक्र किया इसका, तो अब्बा जी ने कहा कि ये किताबें बदल चुकी हुई हैं। 71-72 की बात कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से भी 7-8 साल पहले, लेकिन बता रहे कब है? 52 साल के बाद। शेम ऑन यू यार, तूने 52 साल तक बेशर्मी के साथ सूफिया के दिफा में मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और हजारों लोगों का ईमान स्टेक पे लगता रहा और तू ये तमाशा देखता रहा। खुद कहा उन्होंने उसमें, वो कहते हैं कि हमारे वाइजीन जो बयान करते हैं मैं भी सुनता रहता हूं, तो ये तो किताब ही साबित नहीं है। 52 साल बाद हमारी इस दावत की हीट जब इन तक पहुंची है ना, इनके करीबी लोग इनको छोड़ गए ना और सूफिया का सारा ढोंग उनके ऊपर खुला है, तो अब इन्होंने कहा ठीक है जी, बंदरिया के जब पांव जलते हैं ना वो अपने बच्चे लेती है पांव के नीचे। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है जी, फारग करो किताबें। और कह रहे हैं मुझे तो 52 साल पहले ही पता चल गया था। वाह वाह, 52 साल तक खामोशी। अब कौन सी ऐसी तब्दीली दुनिया के अंदर आ गई है कि तुम्हें 52 साल बाद ये राज लोगों पे खोलना पड़ा है? तो ठीक है, कब्र में साल ले जाते। और कौन सा गन पॉइंट वाला मामला था? जिंदगी मौत की कश्मकश भी नहीं थी, सिर्फ अपने फिरके की, सूफिया की, दीन तसव्वुफ की हिफाजत का मामला था। क्योंकि ये पूरे का पूरा दीन तसव्वुफ जिन किताबों में खड़ा हुआ है उनमें से टॉप ऑफ लिस्ट अगर 10 किताबें गिनी जाए ना, उनमें एक तज़किरतुल औलिया है। और अगर फेम के एतबार से देखा जाए तो ये पहले नंबर पे है किताब दुनिया में, फेम के एतबार से। जिस तरह शिया के यहां फेम के एतबार से पहले नंबर पे नाजुल बलागा है, लेकिन किताब की वर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इल्मी हलकों में वो उसूलुल काफी है। लेकिन नाजुल बलागा का हर शिया को पता है, उसूलुल काफी का कम लोगों को पता होता है। यहां पे भी फेम के एतबार से पूरी दुनिया में जितनी तसव्वुफ की कहानियां हैं बुजुर्गों की, खा वो अफ्रीका के सूफी बयान करते हो या इंडोनेशिया के या अरब के सूफी बयान करें या सब कॉन्टिनेंट के, पीछे उनके पास सोर्स एक ही किताब है, तज़किरतुल औलिया, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी। और डॉक्टर साहब ने तो जान छुड़ाई है। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि ये 800 साल में किसने दावा किया है ये किताब फरीदुद्दीन अत्तार की है ही नहीं है? किसी का दावा नहीं है, सब इसे कोट करते हैं। इस किताब के हवाले तबलीगी जमात के निसाब में फ़ज़ाइल अमाल में मौजूद है। इस किताब के हवाले दावत इस्लामी की जो फैज़ान सुन्नत है बापा जानी की, उसमें मौजूद है। इस किताब की किस्से और कहानियां तारिक जमील साहब सुनाते हैं। इस किताब की किस्से और कहानियां साकिब रजा मुस्तफाई साहब सुनाते हैं, डॉक्टर मिसबाई साहब सुनाते हैं, बापा जानी सुनाते हैं। दुनिया में जहां कोई, खा वो अरब का सूफी हो, अजम का हो, बाबों का रोब उम्मत में डालने के लिए जो आपको ऊट पटांग किस्से कहानियां सुनाई जाती है ना, उन सारों का वाहिद माखज़ अगर कोई है ना, टॉप ऑफ लिस्ट, वो तज़किरतुल औलिया है। अब आपको अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी किताब है। तज़किरतुल औलिया से इनकार का मतलब है कि इनके औलिया फारिग, औलिया उल्लाह नहीं है, औलिया, मैं इनको औलिया मानता हूं, औलिया उल्लाह नहीं, औलिया।
اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے. اندازہ کریں، صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے. تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا. ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ، اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے. آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی. آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے. آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا. دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی تو بہت بڑے بزرگ تھے، شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے، کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے. یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا، انا الحق، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا، شتیہات، بونگیاں، یہ جو بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے، جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی. اور بایزید بسطامی تو سینئر تھے، ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا اس میں. اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں، حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی، وہ بھی چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں، تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے، ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے، انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے، دادا استاد نہیں تھے. علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم کوشیری سے. انہوں نے رسالہ کوشیریہ لکھا، پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے، کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی. المحنت میں لکھے ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے ہیں، صوفی ہیں. بریلویوں نے بھی چھاپے، عرب ملکوں میں بھی. یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ کوشیریہ، تو انٹرنیشنل کتاب ہے. وہ کہتے ہیں رسالہ کوشیریہ میں آپ بایزید بسطامی کا چیپٹر پڑھیں، آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئے گی. وہ چیپٹر کیا ہے، وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا، تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے. پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی، یہ بعد میں آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. رسالہ کوشیریہ کے زمانے میں ایگزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں، یعنی داتا علی حجویری، آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفى 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بایزید بسطامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ نے خود مانا کہ رسالہ کوشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ. رسالہ کوشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں، علی حجویری کے یہ استاد ہے، 100+ انہوں نے عمر پائی ہے. ابو القاسم کوشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم کوشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے، اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک زمانہ ہے، چونکہ ان کی عمر کم تھی ان کی زیادہ تھی. استاد شاگرد اکٹھے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں، اور دونوں نے کتابیں لکھی. انہوں نے عربی میں رسالہ کوشیریہ لکھا، انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی. اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. امام غزالی تو بعد میں آئے نا. امام غزالی جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہیں نا، ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے، جو ان کے خلیفہ بنے، ابو علی فارمدی، ان کے مرید ہیں. اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چند چاڑے گا بادش، بہت بڑا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی، ایک ابو القاسم کوشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا، اور نہ میرے بھائی میری داڑھی نہیں نکلی تھی، میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصوف کی، اور مجھے ان کے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے، اس کا آگے سے کون مرید ہے، اس کا آگے کون سا مرید ہے، اور یہ اس طریقے سے. تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں. ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی، وہ امام غزالی کا مرشد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی. اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا تحفہ دے دیا امت کو، ان کا آگے سے شاگرد ہے. تو غزالی کی کیمیائے سعادت بعد میں آئی ہے، کشف المحجوب پہلے آئی ہے. پھر جو تذکرۃ الاولیاء ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المحجوب سے کاپی کیے ہوئے، حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے، وہ فارسی میں. اور باقاعدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں. جب امام حنیفہ کا چیپٹر انہوں نے باندھا نا تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں، علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے.
اور یہ واقعہ علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے، اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، علی اجویری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی اجویری صاحب نے بایزید بسطامی کا صحف سکر اور باقی سارے معاملات، جنید بغدادی کا صحف اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور شتیہات ہیں، وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پلے کو شہر رہ گئی ہے. اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے. اس سے نہیں بھاگ سکتے. ہاں، کشف المحجوب سے نہیں بھاگ سکتے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں، کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں، یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں، تو اس میں جھوٹی روایتیں، کمزور روایتیں آ گئی ہیں. تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی، کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں، نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا، خانقاہوں کا. البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں، وہ صحیح مانتے ہیں ان کو. وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے، بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاخانہ واقعات سے. پلس ڈاکٹر صاحب، یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے، یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا. آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں انجینئر صاحب، یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں. جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن، وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا. اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ، چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہیں کون سی ہیں، یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں. اللہ کے فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا. اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں. چونگے بھی اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں. نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے. یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے. یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی. جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا ہو، عبادت میں دل نہ لگتا ہو، دل میں رکت، نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک شبد کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے. میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل. اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہے. اور جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں، گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے. میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے، خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. مڑے کتاب لے آئو میں نے دے رہا کشف المحجوب جی ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف کے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. پھر داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. ہاں جی، لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے. اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں،
डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, जिनको ये कहते हैं हमारे बड़े उलमा में से, खुद इंडिया बरेली के बुजुर्गों ने भी मान लिया कि इस वक्त हमारे अगर टॉप के बड़े उलमा में से कोई है तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब है। उन्होंने तो बकायदा कहा कि जी कशफ महजूब को तो निसाब का हिस्सा बनना चाहिए, अकायद तो है ही वो है जो कशफ महजूब में लिखे हुए हैं। सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने कशफ महजूब में अपना लिखा, सुन्नी भी है हनफी भी है, वो रूहानियत की पार्लियामेंट के वजीर आजम, अगर हुकूमत उनकी कशफ महजूब के मुताबिक उनके दरबार का निजाम नहीं चला सकती तो दाता का औकाफ दाता के मसलक वालों को दे दिया जाए, या तो दाता का औकाफ हमारे सुपुर्द करो, या फिर दाता गंज बख्श की मस्जिद का खतीब इमाम से लेकर पापोश पे बैठने वाले तक वो भर्ती होगा जो कशफ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कशफ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कशफ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा। और उनको मैंने साल पहले वो 5 हवाले दिए थे। उस बंदे को सांप सूंघ गया, हालांकि उसने खुद मुझे चैलेंज दिया था कि इंजीनियर तू कोई एक बात ऐसी बता जिसमें तुझे फख्र है ना, तो उसका जवाब मैं दूंगा या मेरे स्टूडेंट्स देंगे। 8 साल गुजर चुका है, उन बातों का जवाब भी नहीं, जवाब दिया तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि कोई बरेलवी उनसे ये जवाब कबूल नहीं करेगा। वो इतनी फौश, गुस्ताखाना और हयासोज किस्म की चीजें हैं कशफ महजूब में कि जिससे ये जान नहीं छुड़ा सकते, सवाए इसके कि ये कहें कि ये दाता साहब को कहानी करा दी थी शैतान ने, या दाता साहब की किताब बदल गई है। अगर ये किताब बदल गई है तो वो तो कह रहे हैं सिलेबस बनाए, किधर जाएंगे, बंद गली में ही जाएंगे ना। दावा नंबर 4, जो एक तरीका वारदात होता है इनका, जो इनका एक खास तरीका वारदात है, वो कहते हैं देखें जी इमाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द इब्न क़य्यम ने भी बायज़ीद बुस्तामी की अपने किताबों के अंदर और फतावाजात के अंदर तारीफ की हुई है। और आपको पता है कि इब्न तैमिया सूफिया के मामले में कितने सख्त थे, तो ये कैसे हो सकता है कि इब्न तैमिया अगर किसी बंदे की तारीफ करें और उसके ऊपर कोई हरफ आए। भाई इब्न तैमिया आपके लिए हुज्जत हो सकते हैं, वाबियों के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है वाबी, मैं हूं मुस्लिम, इन भी किताबी। ये मैं बार बार क्यों ये बात करता था, हमें किसी बाबे की आपने दोस्त नहीं लगानी भाई, ये वाबियों को दोस्त लगाए। मैंने तो इब्न तैमिया का रद्द 8 से 10 साल पहले अपनी वीडियोस में किया था कि ये सूफी है, ये सूफी उस किस्म का सूफी है जैसे वो कहते हैं ना गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये गुड सूफी और बैड सूफी है, सूफी वो भी है, इब्न क़य्यम भी सूफी है, हम भी मानते हैं उनकी बातों को, हमसे किताब और सुन्नत की रोशनी में बात करें। मैं तो खुद इब्न तैमिया के खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं। हाँ, वाबियों की नींदें जरूर आराम होनी चाहिए, वो जाने और डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब मेरे तो अडवा पे है, मुझे आप किसी की दोस्त नहीं लगा सकते सवाए किताब और सुन्नत की, सीधी सी बात है। लिहाजा ये जो आपने भागने का रास्ता इख्तियार किया ना कि जी इब्न क़य्यम और इब्न तैमिया भी मानते हैं, तो ठीक है, वो आपके ही हैं, वो आपको ही मुबारक हो। जिस तरह हमें वो सिख कहते हैं ना कि जी ये बाबा गुरु नानक भी हमारे हैं, हम कहते हैं हाँ जी वो तो आपके हैं। वो कहते हैं नहीं बुल्ले शाह भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी ले जाए आप ही, हाँ मेहरबानी करो साड़ी जान छोड़ो। कहते हैं नहीं नाच के मुर्शद बनाया, नाच के मुर्शद बनाया उन्होंने। तो इस तरह ये आप लोग ले जाए यार, हमें कोई जरूरत नहीं बुजुर्गों की। फिर आखिरी इनके पास पता क्या हरबा होता है इस तरह की बातों का कि जी उन्होंने तो कलमा पढ़ाया, इतनी खिदमत है, आज के लोग उन बुजुर्गों के बर्तान कर रहे हैं। हम कहते हैं आजा आजा आजा, इसका जवाब देते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को वीडियो कैमरे में कलमा पढ़ाया, तो तुमने सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया डॉक्टर जाकिर नाइक को? कहेंगे वो ठीक है पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं, तोड़े बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं। हाँ, फिर आपको बताएंगे जी बुखारी मुस्लिम हदीस है अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी अगर काम लिया हम उसके अकीदों को सही नहीं मानते। सरकार हम भी आपके वो जाली 90 लाख वालों को नहीं मानते। 90 लाख तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की बात ही नहीं थी, 90 लाख सब कॉन्टिनेंट की बात ही नहीं थी। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती और इनको अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो मजाक उड़ाते हैं भाई किस सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो। 633 हिजरी में फौत हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, उस जमाने में सब कॉन्टिनेंट की बात ही नहीं थी 90 लाख। और अगर उस वक्त 90 लाख मुसलमान यहां पे होते ना, तो यहां सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तादाद का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भी सिर्फ 20 से 25% मुसलमान है, 75% नॉन मुस्लिम है सब कॉन्टिनेंट में। तो ये तो आपको 90 लाख बता रहे हैं 800 साल पहले, तो उनकी औलादों को जरा मल्टीप्लाई करें कहां तक बात पहुंची होती है। सब फ्रॉड है, झूठ बोला हुआ है। लिहाजा ये कहना जी खिदमत है, तो वो फिर ठीक है डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लो। और अभी तो हम सुल्तानुल वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। मैं भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, सारे बाबे उनके मानने वाले चुटकी में फारग हो गए। 1200 साल की इज्जत जो उन्होंने वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तानुल वर्ल्ड मान लिया मुझे आपने? इस तरह को सुल्तानुल हिंद बन जाता है या सुल्तानुल वर्ल्ड बन जाता है। तो ये कहानियां करानी छोड़ें, जो क्राइटेरिया आप अपने लिए रखते हैं ना उसी क्राइटेरिया में फिर दूसरों के बुजुर्गों को भी माना करें। अदरवाइज लै बाबे तू दबो इन्होंने जाके बरसियां करो इन्हों दियां। अच्छा आपने देखा ये कई एक उलमा सामने है कि जीने साहब हमारे बुजुर्गों का एहतराम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं? नहीं, तो हम आपके बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते। सिंपली वही बात है, बाबे तो शायद कोई नहीं। सरकार आपका ये नारा है, आपके सारे उलमा की वीडियोस रिकॉर्ड हैं एक झूठी कहानी के ऊपर
کہ بڑے سے بڑا غوث कुतुब अब्दाल बुजुर्ग हो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। सुने ना आपने, खातम रिजवी साहब की वीडियो रिकॉर्ड है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की रिकॉर्ड है, कोकब नूरानी साहब की रिकॉर्ड है, सारे लोगों की रिकॉर्ड है। अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। इनसे आप लोगों ने कभी पूछा कि आप अपने बुजुर्गों को साहबा के घोड़ों के कदमों की खाक से भी बदतर समझ रहे हो? हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है। कोई भी मुसलमान जितना मर्जी गुनहगार हो वो जानवर से बदतर नहीं है, यह आपका नारी फ्रॉड है। और फिर वो बुजुर्ग जिनको आप मोमिन कामिल समझ रहे हैं, गौस कुतुब अब्दाल, तो भाई जामिया तिरमिज़ी में सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे से बढ़कर है। तो वो घोड़े के कदमों की खाक कैसे हो गया एक मोमिन? कहानी बनाई हुई है, चला रहे। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं, यही कहते थे ना। मेरा नारा तो बहुत सॉफ्ट है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं। कहते नहीं साबित करो, लो साबित करता रहे, लो सामो फिर हाँ साबित हो गया ना। और साहबी भी इनको एक ही मिला हुआ है, वो फिर नाम लेते हैं जी हजरत मुआविया के घोड़े की कदमों की खाक। पहले शिया का घोड़ा था, मुआविया घोड़ा आ गया मार्केट में। हाँ, इन्होंने भी अपना घोड़ा निकाल लिया, सुन्नियों ने भी। जाहिर है ये घोड़ा कहां से निकाला इन्होंने? शिया के मुकाबले पे हजरत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक। तो भाई आपके बुजुर्ग की जानवर से बदतर है, हम तो आज के भी किसी मुसलमान को किसी साहबी के जानवर से बदतर नहीं मानते, सीधी सी बात है। हाँ, कोई अपनी कोई आर्जी का इजहार करे तो ठीक है, करता रहे कि उनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा, वो कहता रहे, लेकिन ये आर्जी के तौर पे होता है। आप किसी के बारे में ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, ना टेक्निकली ये बात दुरुस्त है। आखिरी दावा इनका, दावा नंबर 5, जो उन्होंने बाजीद बुस्तामी का रोब डालने के लिए अपनी ऑडियंस में उन्होंने कहा कि ये तो सारी बातें गलत मंसूब है। और 2 नंबरी देखें क्या की, उन्होंने वो जुमले रिपीट नहीं किए कि कौन सी बातें गलत मंसूब है। कहते मैं वो जुमले नहीं रिपीट करना चाहता। इसमें कितनी बड़ी अय्यारी और मकारी छुपी है, आपको अंदाजा नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि वो चूंकि गुस्ताखाना जुमले हैं तो वो कह रहे होंगे कि हम उन गुस्ताखियों को अपनी जुबान से हाईलाइट ना करें। नहीं नहीं, ये तो दूसरों की एक गुस्ताखी पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। इधर क्यों नहीं वो गुस्ताखी हाईलाइट कर रहे? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इन्होंने ये गुस्ताखियां हाईलाइट कर दी तो हमारा जवाब आ जाएगा उसके मुकाबले के ऊपर। तो बेहतर यह है कि गुस्ताखियों का जिक्र ही ना करो। इंजीनियर साहब के शर से भी अपने आप को बचा लो और अपने मौलवियों के शर से भी, क्योंकि जब वो उनको गुस्ताखी कहेंगे ना तो उनके मौलवी उनके पीछे पड़ जाएंगे कि ये सुबहानी मा आज़म शानी कैसे गुस्ताखी हो गया, ये तो बुजुर्गों की शतियात होती है। लिहाजा उन्होंने कहा मैं उन गुस्ताखियों का जिक्र भी नहीं करूंगा, आपने सुनी हुई है, वो केड़ियां ने बयान कर। ये भागने का तरीका होता है कि उन चीजों का जिक्र ना करना, बाकी तो हर चीज तुम जिक्र करते हो। इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि उसमें इसने वो बातें भी बयान कर जानी थी जो ये और इसके बुजुर्ग सही मानते हैं, तो इसके मुकाबले पे इनके अपने मौलवियों ने तख्ता मश्क बना लेना था, और अगर उनका जिक्र ना करता तो मैंने तख्ता मश्क बना लेना था। समझ आई? चिलाकी की है। और फिर वो कहते हैं इनको छोड़े, मैं आपको उनकी सही तालीमात बताता हूं, और जो सही दसी है अल्लाह माफी दे, कुफरियात के ऊपर मबनी है, जो इस बात का सबूत है कि डॉक्टर साहब दीन तसव्वुफ को उसी तरीके से मानते हैं जिस तरह हम समझते हैं कि वो मानते हैं। पता उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी की एक दफा रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला से। हाँ, ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की बात नहीं हो रही, थानवी दज्जाल की, चिश्ती दज्जाल की, शिबली दज्जाल की बात नहीं हो रही। और ये मैं दज्जाल बोल रहा हूं बकौल इनके। कादियानी पे तो चले हमारा कंसेंसस है, बाकी बुजुर्गों की तरफ ये लोग मंसूब करते हैं। हम तो 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर पे रख लेते हैं कि उन बुजुर्गों की किताबें बदल गई, वो खुद ठीक होंगे, लेकिन हम उनकी तरफ से सफाई भी पेश नहीं करेंगे कि हो सकता है वो ठीक हो और ये बातें गलत मंसूब हो गई हैं। नहीं, ना हम डिफेंड करते हैं और ना उन बुजुर्गों को डिफेंड करते हैं, ना इबारतें डिफेंड होगी ना बुजुर्ग डिफेंड होंगे। तो वो कहते हैं कि रूहानी तौर पर मुलाकात हुई बायजीद बुस्तामी की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी से पूछा कि जी तुम मुझसे क्या मांगते हो, मांगो। आप ये जरा गुफ्तगू देखें, कुरान क्या कह रहा है? वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब। हाँ, अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि आम बंदों से गैब के मामले में गुफ्तगू करे। ये अल्लाह ताला साहबा और उस जमाने के लोगों की बात कर रहा है, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ, अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा है कोई नहीं, बायजीद बुस्तामी तो शाही कोई नहीं। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिन्हें चाहता है चुन लेता है, उनके जरिए गैबी खबरें देता है, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और यहां पे बायजीद के, और ये उसी वीडियो में बयान हो रहा है, ये ना समझिएगा किसी और वीडियो का जिक्र कर रहा हूं, जिसको वो सही मान रहे हैं ना हमारे नजदीक वो भी कुफरी है, गुमराह नहीं सर कुफरिया। तो कहते हैं फिर बायजीद ने आगे से कहा कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी रिजा का तलबगार हूं, यानी मैं वो चाहता हूं जो तू चाहता है, मैं तुझसे यही दुआ मांगता हूं। और इस पे फिर वो रिकत तारी हुई भी है, और वो लोगों को कह रहे हैं ओ यार केड़ी उन्हें कहानी करा दी थी ऐसी बड़ी जेडी कुरान दी नहीं मौजूद, हमारा नाम ही मुस्लिम है, तो सबमिट योर विल टू अल्लाह, अपनी रिजा अपने रब के हवाले करना उसे मुस्लिम कहते हैं। एक केड़ी गल बायजीद ने ऐसी तो दस दी है जेडी नहीं कुरान सुन्नत लिखी हुई। कहते हैं नहीं, इन किताबों में से आप वो बातें ले लें जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है, जो खिलाफ है छोड़ दें। भाई इनसे क्यों ले, वो तो पहले कुरान सुन्नत में मौजूद है।
اگر مطابق ہے تو پہلے ہی موجود ہے بھائی، زیادہ تر تو غیر مطابق ہے، لہٰذا ان کتابوں کا رزق آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے ہیں امت کو، آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کہ بایزید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر، اور پھر ساتھ میں کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بایزید مجھے کو مانگتا ہے۔ یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا، کیا وہ بزرگ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے؟ ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں، کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو۔ اللہ کے بندو، یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا، جن کی خواہش تھی کوہ طور پر۔ اس پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ، دنیا میں نہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس لیے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سورۃ الاعراف، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت، یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بایزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا؟ تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کروڑوں اربوں بایزید بستامی تو شاہی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بایزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس قسم کے خواب انہوں نے احمد بن حنبل، امام حنیفہ کی طرف منسوب کیے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا انہوں نے کوڑ جو ہے مشہور کر دیا ہوا ہے، جھوٹ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ مرنے کے بعد دیکھے گا۔ ہاں، اس پلانٹ ارتھ میں ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے، اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے، جس میں پھر اینڈ پہ نبی الاسلام نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی خواب میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبی الاسلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہنچاؤ کہ تمہارے نبی کا خواب یہ حق ہے۔ یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے، انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ یہ کون سی ملاقاتیں ہیں بھائی جو صحابہ کرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں؟ یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے، جھوٹ کے پر مبنی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ادروائز قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ 5 ان کے دعوے تھے، اب میں 5 ہی ان کے لیے ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں، چونکہ کشف المحجوب انہوں نے خود مانا ہوا ہے کہ بزرگوں کی کتاب میں کشف المحجوب سے ہی ریفرنس دوں گا، ان کے بزرگوں کے ریفرنس دوں گا، اور پھر سے کہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ جو خرافات ہیں، بد عقیدگیاں ہیں اور چند ایک گستاخیاں ہیں، یہ ذرا ثابت کریں۔ آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ سنا ہے، حشد بہشت سے، جس کو انہوں نے اب تبدیل کیا، لیکن تبدیل بھی کیا کیا ہے، مطلب وہ چشتی کی جگہ بھی محمد لگا دیا، واقعہ وہی لکھا ہوا ہے، پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ، واقعہ سارے وہی لکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں کلمہ وہی تھا جو پہلے پڑھوایا تھا، دوسرے والا نہیں، حالانکہ دوسرے والا بھی وہی لکھا ہوا ہے، کفریات بنا دیا اس کو۔ خیر، حشد بہشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو نکال لی ہے جس میں انہوں نے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے تصوف پہ بات کی ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ حشد بہشت میں بھی موجود ہیں، لہذا ڈاکٹر صاحب حشد بہشت کو آپ نے آن کیا ہے کہ یہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے، اور حشد بہشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک نہیں اتنا زیادہ ہونی ہیں سب۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمی اولیاء، حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پڑھیے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھیے، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھیے، ان کی تمام کتب حشد بہشت میں جمع ہیں، اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے، ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے۔ یہ بھاگ نہیں سکتے، چشتی رسول اللہ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اب تو دیوبندی اور بریلویوں کا مشترکہ غم بن گیا یہ، کیونکہ میں نے دونوں سے ثابت کر دیا ہے، 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں۔ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی کی، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 7 سنابل نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا انہوں نے نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھا تو اعلیٰ حضرت گئے
امام سے بھی گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے گئے, کیونکہ بزرگ تو دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرتوں کی اینک لگی سیجے, انہیں فوٹو ہے نا, اینک لگی ہوئی ہے, اور جو بزرگ اینک کے بغیر سامنے نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال جانیں گے. باپا جانی نے بھی اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے. اینک کیوں لاندے ہو تسی دل دے حال پڑھ لیندے ہو. اور میں اینک بھی لگا لو, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, صرف مجھے بتا دو لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو تم سکتے نہیں ہو, پڑھ بھی نہیں سکتے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے, جھوٹ مشہور کیا ہوا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب, ان کی 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. اس زمانے میں تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, اور ان بزرگوں کی تو کتابوں کی شے بھی خشک نہیں ہوئی ہے, بھاگ بھی نہیں سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب بھی بدل گئی ہے. کس طرح کہنے, 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ اپنا السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اس میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کر کے اس کے 3 جوابات دیے ہیں, جن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور جس سے آپ کو اشرف تھانوی کے علمی لیول کا پتہ چل گیا کہ اسے قرآن و سنت کا کتنا نالج تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. یہ تینوں بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کوٹ کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. لہذا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی ان کو غلطی لگی ہے, ان کو غلطی نہیں, ان کی بزرگیاں بھی فارغ ہوں گی. ہاں, اگر ایمان نہیں فارغ ہوگا کم از کم بزرگیاں فارغ ہوں گی. اور بزرگی بھی فارغ کی تو ہماری تو ون سچویشن ہے. بزرگ نہیں تو ختم, پھر باباؤں کے بابا تو ہم ہوئے نا. ہاں, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور سرکار نبی والی چھوڑ دو بات, ہم تو اب یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم جیسا ہے کوئی نہیں, تو سارے بابے شاہی کوئی نہیں. سارے ایک ایک کر کے وٹ کے پر مار دیا. جس طرح 1996 تو پتا ہے جیسوریا آیا, بالر ڈالا تھا انہوں نے, تو جیڑا آنا سی نا بالر سامنے ہوتی مٹی پلیت ہوتی سی, کہتے بیٹ چیک کرو, انہیں کوئی لوہا کو اسٹیل دی راڈاں پائی ہوئی نے, وہ تو اٹھا کے پرے مارتا تھا. اور ان بیٹن پورا ورلڈ کپ جیت لیا 1996 کا سری لنکا نے. کوئی بالر نہیں بچا, اس زمانے کے ٹاپ کے بالر تھے, امبروز تھا, اس کو 4 چھکے مار دیے. ٹھیک ہے, وسیم اکرم نہیں بچا, باقی لوگ نہیں بچے. تو ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں بچے گا, سیدھی سی بات ہے. کوئی پرانا کوئی نواں, سیدھا باؤنڈری تو بلکہ اسٹیڈیم تو باہر, بلکہ پلانٹ ارتھ تو باہر, ایسکیپ ویلاسٹی کے ساتھ 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ ایسکیپ ویلاسٹی آف ارتھ. 11ویں کی نسبت ہے, 11.2 ہے 11ویں. باہر سٹاں گے اللہ کے فضل سے. کہانیاں بنائی ہیں تم لوگوں نے, امت کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو یہ اس کا بھی ادھار انہوں نے اتارنا ہے, یہ ان کے کھاتے میں. اب کشف المحجوب کی طرف آئے. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے جو 14 نمبر باب باندھا ہے نا, وہ صحو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باندھا ہے. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحو ثابت کیا ہے, اور بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے. صحو یہ سواد والا ہے, سین والا نہیں ہے. سین والا صحو ہوتا ہے بھول, سجدہ صحو. سواد والا صحو جو ہے اس میں ہا دوسری ہلوائی والی آتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوش میں کوئی غلطی کر بیٹھے. اور سکر جب بندے کی ہوش نہ ہو, یعنی ٹون نا, شتی ہاتھ کچھ بھی کہہ لیں. اب اندازہ کریں علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں, کون سی کشف المحجوب, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے خادم رضوی صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے, اس کشف المحجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا نا کہ ہوش میں کوئی غلط کام ہو جائے, تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ہوش میں ہی تھے نا, جب انہوں نے اپنی صحابی کی ایک بیوی کو دیکھا اور وہ انہیں پسند آئی. وہ تورات کے اندر جو توریت کے نام سے چھاپی ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس میں ایک جھوٹا واقعہ جو کہ وہ ٹیمپلڈ کتاب ہے, اس کو کوٹ کر دیا. یہ بتانے کے لیے نہیں جھوٹا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی سچا, ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے. اس صحابی کو آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا حضرت داؤد نے, اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. وہ کہتے ہیں تو جنید بغدادی کا بھی تو صاحب یہی ہے نا. اور سکر کہتے ہیں, سکر بایزید بستامی کا, ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ. ادھر تک بھی بات رہتی نا کہ وہ اچانک نظر پڑنا وہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن کہا کہ وہ نبی کو پسند آئی, اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی اپنے خامند کی, خامند نے انہیں طلاق دی, اور پھر حضور نے شادی کر لی. یہ جو سٹوری گھڑی ہے نا, یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اور کہا اس سے بایزید بستامی کے سارے کارنامے ثابت ہوتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سکر میں. اگر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا, اور انہوں نے سارے واقعات ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں, سبحانی ما اعظم شأنی, اور محمد اور تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. استغفر اللہ, کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ بھی, تمہارے ماننے والے بھی, اگر تم لوگوں نے یہ کہلوایا ہے یا کہا ہے, اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. تو یہ ساری باتیں کشف المحجوب میں صرف سبحانی ما اعظم شأنی انہوں نے لکھا, اور کہا کہ یہ یعنی ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. خیر اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا.
یہاں پہ انہوں نے صبر اور شکر ثابت کیا, نبی اسلام کو تخت مشق بنایا. حیران کن بات دیکھیں, کشف المحجوب چھاپی ہے نا جو خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے نا, وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی پرنٹ ہوئی بھی ہے. اس کا مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, کیونکہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کا ادارہ تھا, اور انہوں نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا, صفحے کے صفحے کالے کیے کہ اس طرح کی کوئی کتاب تصوف میں نہیں ہے, یہ زبردست کتاب ہے یہ سب کچھ. حالانکہ اس میں ساری بکواسیات لکھی ہوئی تھی. وہی پیر کرم شاہ صاحب جب اپنی ضیاء القرآن تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی, تو انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن میں, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی الاسلام کے اوپر تومن لگائی گئی نا زید ابن حارثہ کی بیوی والی, یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں واقعات داخل کیے ہیں. وہاں لکھا یہ کافروں نے داخل کیے ہیں, کشف المحجوب میں داخل ہوئے تھے, یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے. نہیں, ان کو نہیں کافر کہہ رہے تھے, ورنہ تو یہ کتاب پرنٹ نہ کرواتے. ایک ٹکٹ میں دو مزے, ادھر کفریہ واقعات اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب بہت اچھی ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی, کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد ہیں. جی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اپنے ٹاپ آف لسٹ 5 استاد ہیں نا, ان میں سے ایک ہیں جن سے دورہ حدیث اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تصویریں انہوں نے اپنی لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ میں ان کا شاگرد ہوں. ڈاکٹر صاحب تھوڑے استاد نے بھی کم پایا, کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا, اور جو واقعات کشف المحجوب کے تھے ان کو کفریہ بھی کہا, اور کہا کافروں نے سازش کی, یعنی داتا صاحب نے سازش کی ہے. ہاں یہی لکھا نا. دیکھیں ان ظالموں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا, جن کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. پھر آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس سے ہم محسوس کر لیتے تھے. یعنی نبی الاسلام اپنے جذبات پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہے, جو دل میں ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحابی کی بیوی جو ہے اس سے شادی کر لی بعد میں. اچھا, ان کے کچھ چھوٹو مولوی لانچ ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گستاخیاں تو مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, اب دیکھیں کتنے یہ کہانی باز ہیں, یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ تو امت کی رہنمائی کے لیے کمال چیز ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی نگاہ پڑی, آپ فوراً اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور واپس آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر, تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے, اور یوں اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا. یہ تو آپ تعلیم فرما رہے تھے, اس میں یہ نہیں لکھا جو تمہارے لیے جویری صاحب نے لکھا ہے بقول تمہارے. پھر تو سٹوری یہ بنتی تھی کہ وہ عورت گھر گئی, اس کے خاوند کے دل میں نفرت ڈال دی, اور حضور نے پھر اسی عورت سے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں. تم اپنی گندگی کو ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہو, بے شرمو. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسے نظر کو ہٹا لوں. یہ تو نبی الاسلام تربیت کر رہے تھے. کبھی کچھ لے آتے ہیں, کبھی کچھ, اور جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے جی, بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ ترمذی میں. بالکل, وہ بتاؤ نا کون سے ہیں جی. پاگل, تو بزرگ پاگل سر نہیں, وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے. اللہ کی محبت میں پاگل ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے, اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے. یہ تو شتیہات بھی نہیں سرکار, وہ تو ہے با محمد ہوشیار, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, وہ بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کے لیے بھی نہیں چلتی. ان کی جو بکواسیات ہیں شتیہات, اس میں تم نے تو رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکے مارنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت ویل کی تھی نا, 12 سالوں میں میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, نبی اسلام کے اوپر حملہ کیا. تو یہ شتیہات بھی نہیں بنتی, بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. تو پاگل سے قلم اٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سوئے شخص سے, اور تیسرا جو نابالغ ہے. پھر آخری کے پاس پتہ کیسا رہا تھا, وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا, وہ جو نبی الاسلام نے توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی, اس کی سواری پر اس کا سامان لدا ہوا تھا, ریگستان میں اس کی سواری گھوم گئی, اسے اپنی موت سامنے نظر آئی, پریشان ہو کے بیٹھا تھا, اچانک وہ سواری سامنے آ گئی, کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم گئی تو موت یقینی, کیونکہ کئی کلومیٹرز تک کوئی پانی نہیں. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا, کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے, اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو کہتے ہیں بس بزرگوں سے بھی یہ ہو جاتا تھا, اور بزرگ تو کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ, پھر کیا پہلے پڑھایا سی نا جڑا, وہ بھی ٹھیک سی, اے میں امتحان کر, خدا دا نہ جے نبی الاسلام کی حدیث کو تختہ مشق بنا دیا. ان کی آپ عقل کا لیول دیکھیں, ویسے یقین کریں کامن سینس بھی لوگوں میں نہیں ہے. آگے نہیں پڑھتے, من شدت الفرح, زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھایا کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لے کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو گیا. تمہارے بزرگ سچی مچی بھی چیک کروانے کے لیے کلمے پڑھائے تو بزرگ ہی رہے نہ سرکار. ان کی بزرگی بھی گئی, چاچیاں بھی گئیں, چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئیں, نکاح بھی گیا, بیعت بھی گئی. وہ بیعت تو کر نہیں سکتا تھا, اس کی تو نکاح ادھر ہی ٹوٹ گیا تھا. اس نے جب یہ قادیانی لکھوا کے جرمنی جانے لگا تھا چشتی چاچو نال مرید نال, اس کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی, وہ کیسے مرید کر سکتا ہے؟ اس ساری کی ساری کہانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ 0 ٹالرنس رکھتے ہیں. ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں, ختم نبوت کے معاملے میں
अहलुल बैत के मामले में जीरो टॉलरेंस रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो ये कहानियां करानी छोड़ दें। फिर आखिर इनके पास बहाना था जी, वो बाद में किसी ने दाखिल कर दी इल्हाकी बातें हैं। सरकार ये पेंट तो तुम लोग कर रहे हो, इसके चंदे तो तुम खा रहे हो, तो फिर मुझसे पहले तुम्हें खुद ही चाहिए था कि हमने ये हजारों साल तक हमारे बुजुर्गों ने हरामखोरियां की, इन किताबों के ऊपर हमारे बुजुर्गों को अल्लाह माफ करे, उनकी कब्रों में जो कीड़े पड़े हैं इन गुस्ताखाना किताबों की वजह से अल्लाह उनको माफ करे, हमें भी माफ करे। ये तुम्हें कहना चाहिए था। उल्टा एक इंजीनियर के खिलाफ हो गया जी, इंजीनियर बाबे ने मगर पै गए, ओए पै गए तुम्हारे बाबे पै गए, ओए पै गया ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਣੀ है, निकलो बाहर। सटाई पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएंगे आप क्या करेंगे? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂ निकलो बाहर। बिल्कुल मैं पै गया, नहीं कोई छठना पापा मैं, बिल्कुल। हमारी जिंदगी का अव्वलीन मिशन ही है कि तुम्हारा बाबा कोई नहीं हमने छोड़ना। क्यों? तुमने इज्जतें अवेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, और फेंकी बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में और बरेली में। गद्दारी की तुमने अपने नबी के साथ, तो देखो अल्लाह ताला ने कैसा बदला लिया है। ऐसा बंदा उठाया जो तुम ही में से निकला है। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, बल्कि देव के भी प्यो हैं, देवबंद वाले। ये बिगॉटन की बात हो रही, मैं एक उस्ताद शागिर्दगी के मामले में कह रहा हूं, इल्मी तौर पर। हमारा एक नारा तुम्हारे सारे बुजुर्गों को फारिग करता है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये साब और शुक्र की इबारत, उसका जो इन्होंने को जवाब भी देना था ना, लूला लगना, वो भी मैंने दे दिया। ये सारी की सारी चीजें फ्रॉड के ऊपर मबनी है इनकी। आजकल इन्होंने एक ताजा दिफा निकाला, वो कहते हैं जी बुखारी में भी एक गुस्ताखाना हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। तो मैंने उसका जवाब दिया कि खुदकुशी की नहीं, कोशिश की। किसी जमाने में मैंने ये बयान किया था कि ये गुस्ताखाना है, फिर मैंने रुजू किया था। अगरचे हमें उस जमाने में भी फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा था कि इसकी सनद ही नहीं बुखारी में, ये बेसनद इब्न शहाब ज़ोहरी का कौल है, और बुखारी की हदीसें सही है, अकवाल उसमें ज़ईफ हो सकते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं कि ये अगर कोई सही भी माने गुस्ताखी है नहीं, कुरान में लिखा है उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कसद कर लेता अगर अपने रब की बुरहान ना देखता। तो क्या ये गुस्ताखी लिखी हुई है कुरान में? तो अगर बुखारी में निकल आया कि हजरत जिब्राइल को हुजूर ना देखते तो खुदकुशी कर लेते, तो अल्लाह ने बचा लिया। वहां पे आया कि हमने यूसुफ को बचाया, यहां नबी को बचाया, गुस्ताखी तो आई कोई नहीं। लो सामो अगे टुर जेडी शायद कड्डो, एक एक चीज का जवाब देंगा कुरान और सुन्नत से इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये साब और शुक्र वाला हो गया जी। तीसरा वाला, एक तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला है, मैं गिनती साथ पूरी करता हूं, दूसरा ये मैंने वाला दे दिया। तीसरा कश्फुल मजूब में भी, और तज़किरतुल औलिया जिससे इन्होंने जान छुड़ाई, दोनों में एक वाकया लिखा हुआ है। चलो वहां से तो जान छूट गई, इधर से कैसे छूटेगी? इमाम हनीफा वाले चैप्टर में दोनों ने लिखा कि जी एक रात इमाम हनीफा ने ख्वाब देखा। इमाम हनीफा ने बेचारों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि उनके साथ ये ख्वाब मंसूब किया जाएगा। फ्रॉड कि हुजूर की कब्र में उतरे और हड्डियां चुन रहे हैं आपकी, बास हड्डियों को बास से अलग कर रहे हैं। हाँ, घबरा के उठे इस शैतानी ख्वाब के ऊपर, उनके नजदीक रहमानी ख्वाब। तो इब्ने सिरीन से पूछा, उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी खुशखबरी है, आप हुजूर की सुन्नतों को जमा करेंगे। तौबा 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 तौबा, हुजूर की सुन्नतें जमा करने के लिए हुजूर की हड्डियां समेटनी है कब्र में उतर के? ये शैतानी ख्वाब है अगर था, वैसे तो झूठ है। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया होता तो ये ख्वाब होता कि नबी इस्लाम के बर्तन मुबारक जमा कर रहे हैं, आपका कुर्ता मुबारक, आपका आसा मुबारक, कब्र में उतर के हड्डियां। एक ने तर्जुमा किया हुआ इस्तख्वान मुबारक। इस्तख्वान इतनी मुश्किल उर्दू लिखती थी, टांचा लिखने की बजाय ना इस्तख्वान। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा है, दुनिया की जिंदगी के साथ नहीं। उसमें सांस नहीं है, वो एक अलग से जिंदगी है। नबियों के जिस्म का कब्रों में सलामत होना, इसकी असल कुरान में सूरह सबा के अंदर मौजूद है कि कई महीनों तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे यूं बैठे रहे, और वो टेंपल ऑफ सुलेमान तामीर होता रहा। जिन्हों को जरूरत नहीं हुई है कि वो चेक करे कि आप फौत तो नहीं हो गए, आप फौत हो चुके थे। दीमक ने वो लाठी खा ली, दीमक एक दिन में नहीं चाटती, महीनों में। जब आपका जिस्म तब नीचे आया तो फिर उन्हें पता चला। अल्लाह ने कहा कि इससे तो पता चल गया कि जिन्हों को इल्म गैब नहीं है। इतना भी उनका दिमाग नहीं काम किया कि यार नमाज के लिए नहीं उठे, इस तरह भी दिमाग नहीं उनका क्या। रो भी इतना था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म कब्र से बाहर भी कई महीनों तक वफात पाने के बावजूद सलामत रहा। और कब्र के अंदर अबू दाऊद में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है नबियों के हक में कि उनके जिस्मों को मट्टी खाए तमाम अंबिया के जिस्म सलामत है। बाज मुहद्दिसीन का कलाम है इस रवायत के ऊपर, इस अकीदे पे नहीं, इस रवायत के ऊपर, जिस तरह इमाम बुखारी है। लेकिन जमहूर के नजदीक ये हदीस ठीक है, लेकिन इमाम बुखारी इस अकीदे को सही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सही बुखारी में लिखा है कि हजरत उमर का पांव ऑलमोस्ट 60-70 साल के बाद हुजरा आयशा की दीवार गिरने की वजह से बाहर निकल आया था। और फिर जब उरवा इब्न जुबैर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा हजरत उमर की कब्र की जगह ही उनका पांव है। और उसमें यह भी नहीं है कि हजरत उमर ने पांव अंदर कर लिया, वो लोगों ने ही अंदर किया है। वरना इतने लोग पांव देख रहे हो तो बंदा वैसे ही अंदर कर लेता है।
تو وہ آخرت کی زندگی ہے, اس میں کوئی اندر کر نہیں سکتا. آج آپ قبریں کھودیں گے نا نبی اسلام کی, حضرت ابوبکر عمر کی, جس طرح دفنایا تھا بس ویسے ہی ہوں گے, کوئی ہل جل نہیں ہوں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے, اس میں اس جسم کا ہلنا ضروری نہیں زندگی کے لیے, نہ اس زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہلنا ضروری ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کو ساری صحیح مانتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں فضل الصلاۃ علی النبی میں ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ نقل کی کہ تستر شہر جب پرشین امپائر فتح ہوئی تو تستر شہر جو تھا پرشین امپائر کا, وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا. تو جب انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو, تو پھر حضرت عمر نے ان کو جواباً لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, پیغمبروں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو. پھر حکم دیا کہ 13 مختلف جگہوں پر قبریں کھودی جائیں اور ایک قبر میں دفنا دیا جائے, یعنی گمنامی میں, ورنہ لوگوں نے وہی ایک شرکی ایکٹیویٹی شروع کر دینی تھی. تو اس حدیث میں بھی باقاعدہ یہ عقیدہ موجود ہے. لیکن کشف المجوع میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ وہ حیات النبی کا عقیدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے باقیوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے کہ جی وابی کہتے ہیں نبی تے مار کے مٹی ہو گیا. مار کے مٹی ہونا محاورتاً یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونا, اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈیاں گل سل گئی ہیں. یہ وابیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا, وہ ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. نہ وابیوں کا کوئی ایسا عقیدہ ہے, نہ شیعہ کا, نہ سنیوں کا, نہ اہل حدیث کا. سب کا یہ عقیدہ کہ نبی اسلام کا جسم سلامت ہے. ہاں کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. لو سامو 3 والے ہو گئے. چوتھا والا کہتے ہیں کہ جی بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اس پہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شتیات ہے, تذکرۃ الاولیاء میں تو آگے بھی بکواس لکھا ہے. وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, محمد و تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. چلے اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو, ایویں کوڑی مار رہے ہیں. تو کشف المجوع کا کیا کرو گے؟ علی جویری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, اور اللہ تو رسول اللہ کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں پہ بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے. ہمارے نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا تھا, بلکہ نبی اسلام کے دل پر وحی ہوتی تھی اور آپ اس وحی کی تلاوت کرتے تھے. اچھا ان کے باقی جو مولوی ہیں وہ باقاعدہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم تعویل کریں گے کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیگ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بھونٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نہیں شیطان کا جھنڈا ہے. ہاں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج نیچے کھڑا ہو, لوگ دیکھیں یہ غدار تھا. تمہارے بزرگوں کے لیے وہ جھنڈے ہیں, لواء الحمد نہیں ہے, فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. تو یہ سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے, یہ انہوں نے باقاعدہ یہ کفریات بھی جو کشف المجوع کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور کہا کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اور حدیث پتہ کون سی تھی؟ وہ بخاری سے میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی پرانے بزرگ بھی ان بیچاروں کو حدیثوں کا فہم بھی نہیں تھا. یہ آج والے نہیں صرف یہ بونگیاں مان رہے, ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ انسان کے ہاتھ پاؤں بن جائے گا, اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ حدیث اپنے مفہوم میں اس طرح نہیں تھی, اور یہ حدیث بھی آدھی پڑھتے ہیں. حدیث پوری ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور نوافل کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کہتے ہیں جب اللہ ہاتھ پاؤں بن گیا تو وہ ہاتھ جہاں مرضی پہنچے. اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان میری اطاعت میں پھر اٹھتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاؤں ہیں, استغفر اللہ, اللہ کو حلول کر جاتا ہے بندے میں, اس کا یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے پہلے گناہوں سے توبہ کی تھی تو اسے انعام ملا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اللہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ گال وچ کوئی ہو رہا ہے. سرکار یہ نہیں ہے, توبہ کر کے تو ایک دفعہ کوئی شخص مقام حاصل کرتا ہے نا, پھر بعد میں اس پہ استقامت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں, جب تک مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ رسول اللہ فرما رہے تیرے بابے دشائی کوئی نہیں, نہ جو بابے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی جب وہ پہلے کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پرماننٹلی اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود ہاتھ بن گیا تھا تو دشمنوں پہ نگاہیں مار کے جلا دینا ان کو, اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بھی دعا مانگے گا, نگاہیں کہاں سے مارے گا؟ نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے تھے. ہاں جی عبد القادر جیلانی کا مرید تھا جی, لوٹے دی ٹوٹی نہیں, انہوں نے سیدھی رکھی, بندہ مار چھڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو
جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا. وہ آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور مرید آپ بھی گیا بیچارہ اور بابے نے بھی لے گیا کیونکہ قتل حق ہو گیا نا. کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی ہے قرآن میں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پہ کدھر ہے؟ اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا. یہ تو نگاہیں مار کے ان کو پتا ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہے کہ بندے ساڑ دینی ہے انہیں جان بوجھ کے مارا. انہوں تو بیچاروں نے موقع مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے, وہ خنجر نہیں مارا تھا, انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھا دی. مجھے لگتا ہے یہ ساری ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہے نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں, آنکھوں سے لیزر نکال کے. سب کہانیاں جھوٹ ہے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے, اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس سے کیا سلوک کریں, فرمایا بخش دو, چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے, اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی, وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے, ہم تو تم دونوں کو صوفی, پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا, اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں, اصلی بھی لوسام ہو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے, فرشتوں نے پوچھا من ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں, حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی, پیر اجمل قادری بھی, پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا, اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنا ہے یار. اسی انہیں بڑے کچھ نہیں سمجھتے تھے, ہم پہ کس چیز کا روب ہے. تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے, انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا, کیا کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں, اور یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے کٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یقیناً میں سب کو جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا. اور یہ جو لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, جو یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے, اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتا ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو 2 جواب بتائے گئے ہیں, جو بخاری میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی, اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا, دین الاسلام, اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی اسلام سامنے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا, مبعوث ہوا تھا. پھر کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں, کہتے ہیں ہاذا کا سیگا ہے, حاضر رجل, اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے, جواب میں ہوا محمد رسول اللہ, 3rd پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے, یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں جو مولوی نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. 4تھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو ابھی گیا غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے 4تھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص
سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو بھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو مدم کو, آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آ کے اسے پہنا دیا. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کا معاملہ کیا ہے. ہاں, یہ کہانیاں کروانی بند کرو, ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, عام عورت نہیں ہے. یہ نبی اسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث قطب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. بات ہی ختم ہوگی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے, عبد القادر جیلانی کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا. اوکے گا یار, ایک اور دے, انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا آیا. بزرگوں کو بچانا ہے نا, یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا, ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, استغفر اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ, توبہ توبہ توبہ. یار تکبر, کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد, فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا, تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی جو اہل البیت میں سے ہے وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں, مولا علی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا, اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوخ کر دی ہیں. اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا, وہ لکھا ہے رفع الیدین والا, جو ان کی موت ہے. یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے, ایک ان کو کہنا ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ, اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں, تمہاری طرح انفیوں کی طرح. قادیانی انفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Wahhabiyya. جو رفع الیدین پہ حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا, ان کو کہو کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے, اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفع الیدین کے. دسو ان قادیانی نماز پڑھنی ہے یا عبد القادر جیلانی علی پڑھنی ہے, یا ہماری نظر میں رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وسلم. غنیت الطالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. کہنا نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے, اس زمانے میں تھے. ایک نے جواب دیا نہیں یہ لگتا ہے کتاب بعد میں بدل گئی ہے. انہوں سمجھ لاگی صاحب نے کیا ہوا ایسی, لیکن کتاب بدل گئی ہے, ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے حنفیوں کو جہمیہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے, اور انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے. انہوں نے کہا حنفی اہل سنت نہیں ہے. یہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھ کے گئے, انہوں نے چھاپا لوزامو. تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منسوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے, وہ بھی ان کے بھی خلاف ہیں. جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نزدیک کی خراب ہیں, اور جو صحیح ہے وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے, وہ ان کے بھی خلاف ہے. یہ 4 والے ہو گئے جی. چشتی رسول اللہ والا ہوا, اس کے بعد میں نے صاحب اور شکر والا مسئلہ ڈسکس کیا. 2, تیسرا نبی الاسلام کی ہڈیاں سمیٹ رہے تھے, نعوذ باللہ. چوتھا سبحانی ما اعظم شأنی. 5واں والا علی اجمیری صاحب نے لکھا کہ جب یہ حج کے لیے گئے ہیں, بازید بستامی پہلی دفعہ گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں میرا حج ہی نہیں ہوا. دوسری بار گئے ہیں, کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھا خدا کو بھی دیکھا, پھر بھی حج نہیں ہوا.
क्योंकि कहते हैं शिरक हो गया, खुदा और काबा साथ साथ देखे। इनकी अपनी डॉक्ट्रिन है, इनका अपनी दिमाग होता है। जिसे मार्फत की बात बताते हैं ना, इंतहाई वो नॉन सेंस किस्म की बातों को मार्फत की बात बता देते हैं। इस तरह की कोई चीज आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगी। तीसरी दफा कहते हैं सिर्फ खुदा को देखा, लेकिन कहते हैं कि अभी भी मैं खुद मौजूद था, और कहते हैं सुभान अल्लाह क्या बात है, खुदा को देखा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और तज़किरतुल औलिया में तो उन्होंने लिखा है कि इसको मिराज भी हुई, और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इनका मर्तबा हम में वो है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में है। यानी अब्दुल कादिर जिलानी फारिग कर देते हैं, हाँ, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है, अगर तो दूसरा कोई जिब्राइल नहीं ना। और फारिग भी अब्दुल कादिर जिलानी से पहले, अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों के पीरों के पीरों के पीर हैं जुनैद बगदादी, और वो कह रहे हैं कि बाजीर बुस्तामी जो है ना वो जिब्राइल वाला मर्तबा रखते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो अब्दुल कादिर जिलानी की सीट तो पहले ही जो है ना वो फारिग हो चुकी हुई थी, और ये कहते हैं वो औलिया के सरदार है, जबकि जुनैद बगदादी कहते हैं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी ने तो मेरे इतने 100 साल बाद आना है, औलिया के सरदार तो बाजीर बुस्तामी है, और हम कहते हैं औलिया के सरदार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। ये पांचवा वाला मैंने दे दिया, और भी बहुत कुछ है इसमें, कश्फुल मजूम में वो भी मौजूद है। बाबा जी, हाँ, वो भी कश्फुल मजूम में लिखा हुआ है। और अली जवेरी साहब को उनके पीर भाई ने कहानी करवाई। अली जवेरी साहब ने खुद कहा कि मुझे मेरे पीर भाई ने बताया, सनद भी पक्की है। वो कहते हैं हमारे पीर साहब और मेरे वो पीर भाई कहते हैं कि मैं दरख्त के ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए वो पत्ते लेने के लिए चढ़ा हुआ था, तो जो हमारे पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके बाल बढ़ गए थे, तो उनका तेरे नबी की सुन्नत टूट रही है, तो या अल्लाह पैसे भी नहीं है मैं जाके हजामत करवा सकूं। यार अंदाजा करो, ये तो निगाह मार के पता नहीं क्या कुछ करते थे। फिर मेरा दावा दुरुस्त है कि कोई बुजुर्ग निगाह मार के किसी नौमौलूद बच्चे का खतना करके बता दे, खतना, क्योंकि जिन हदीसों में बुखारी मुस्लिम की खतनों का जिक्र है, वहां पे मूछें पस करने का भी जिक्र है, गैर जरूरी बाल साफ करने का भी जिक्र है। और जाहिर है कि जब शोल्डर से नीचे बाल होंगे इनको भी आपने काटना है, तो ये बुजुर्ग निगाह मार के अपने बाल क्यों नहीं खुद काट लेते, किसी बुजुर्ग का खतना करके बता दें, और ना हुआ ना खतना। तो कहते हैं जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो पीर भाई दाता साहब को कहानी करा के साइड पे हो गए। उन्होंने कहा मैंने देखा कि सारा दरख्त, उसके तने और उसकी जड़ें भी देख ली उन्होंने, सब की सब सोने की होगी। हाँ ना, मिस भाई साहब ने नाल ऐड किया कि मैं भी उतनी मौजूद था। दाता हज़ूर कश्फुल मजूम में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता हज़ूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये भी कश्फुल मजूम में लिखा हुआ है वाकया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। सूरह तौबा में आ रहा है क्या नबी, ये जब गरीब लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और आपसे कहते हैं ग़ज़वे तबूक के मौका पर हमारे लिए कोई सवारी अरेंज करें, तो तुम फरमाते हो मैं कोई सवारी नहीं पाता कि तुम मेरे साथ चल सको। तुम देखते हो कि ये लोग तुम्हारी बारगाह से इस हाल में उठते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, इस गम के सबब कि ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे। नबी इस्लाम ने ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना नहीं बना लिया। वो तो तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदका और खैरात किया अल्लाह की बारगाह में, और इतने लोगों का खर्चा उठाया ग़ज़वे तबूक के मौका पर। फिर 9 मुअज़्ज़ात सूरह बनी इसराइल में आता है, डिमांड किए थे काफिरों ने नबी इस्लाम से। उनमें एक ये था कि इस नबी का घर सोने का बन जाए तो हम ईमान ले आएंगे इस पे। अल्लाह ने कहा नबी तुम फरमा दो मैं बशर हूं, रसूल हूं, मुअज़्ज़ात तो अल्लाह के पास है। नबी इस्लाम का घर सोने का नहीं बना, इन बुजुर्गों के बन गए। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर को जब खलीफा चुना गया, उन्होंने कहा लोगों तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार चल रहा था, अब तुमने खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है, तो मैंने अपनी बीवी बच्चों का खर्चा तो चलाना है, मैं तो मुसल्ला उठा के सोना नहीं बना सकता, तो मेरा वजीफा मुकर्रर करो। तो साहबा इकराम ने मशवरे से एक आम मुसलमान का जो वजीफा था मुहाजिर का वो मुकर्रर किया, और उसमें बुखारी में अल्फाज है कि अबू बकर उमूर हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान अवाम उनकी बीवी और बच्चों का खर्चा उठाएंगे। अंदाजा करें, हजरत अबू बकर तो इसको फख्र समझ रहे हैं कि मैं जो खिलाफत का काम कर रहा हूं तो मेरा खर्चा मुसलमान अवाम उठा रही है। यहां हम एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं यार हमारे टैक्सेस से तुम लोग पलते हो, तो कहते हैं हमारी तौहीन कर दी है। या फर्क देख रहे हैं, कोई तौहीन नहीं हुई भाई, तनख्वाह लेके मैं भी उसी दायरे से रहा हूं वाबस्ता हमारे। और ये ना समझिएगा ये मेरी अब कोई सोच है, उस वक्त भी जो कहता हम कौन की खिदमत कर रहे हैं, मैं कह 1 महीने तनख्वाह थोड़ी बंद हो ना, सारी खिदमत निकल जाएगी। खिदमत कर रहे हो, तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, खिदमत कौन सी कर रहे हैं? ठीक है हमारा फर्ज है, करेंगे, तनख्वाह ले रहे हैं, अवाम दे रही है तनख्वाह। तो हज़रत बकर को भी अवाम तनख्वाह देती थी, उन्होंने इस चीज का बुरा नहीं माना। और ये कहते हैं जनाब हमारे बुजुर्ग सोना बना लेते थे,
फिर वो पीके फिल्म में उन्होंने सही फिल्म में फिल्माया ना कि बाबा जी अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा सकते। हाँ, इसको मैं और ऐड करता हूं कि बाबा जी अगर निगाह मार के तुम मुरीद जला सकते हो तो यूट्यूब से रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस क्यों नहीं डिलीट करवा सकते। बाबा जी तुम तो कहते थे कि इमाम मालिक कहते हैं कि उम्मत मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। और उम्मत जिंदा है। हमने कहा था बाबा जी तेरे गौस कुतुब अब्दाल मर जाए, जिनके पास अथॉरिटी थी, पहले वो गौस मर जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, जिसकी हार्ड डिस्क के ऊपर ड्यूटी है। हर जगह ड्यूटी है ना बुजुर्ग दी, और पाकिस्तान की ड्यूटी है। वो कोकम रानी साहब कहते हैं कि एक तो मुल्क के वो वजीर आजम है जिनको आप चुनते हैं, और एक जो असली वजीर आजम है वो हमारे दाता साहब है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। तो भाई पाकिस्तान में तो सबसे पहले प्रोटेस्ट दाता दरबार के बाहर होना चाहिए, गुस्ताना फिल्मों और कार्टून के ऊपर। ये बाबा जी कितने गए हो 1965 तक डाइया मार के पकड़ते सो बम, आज कितने हो 2009-10 में तो 55 बंदे शहीद हो गए, दरबार पे आके बम तो हो गया दहशतगर्द। गुस्ताखाना वीडियोस, और ये बाबा खादम रिजवी ने हमें सिखाया है कि वो मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हो और उम्मत खामोश बैठे। तो सबसे पहले उम्मत के गौस कुतुब अब्दाल कुत्ते की मौत मरने चाहिए। तुम्हारी डॉक्ट्रिन में वो कुत्ते की मौत इसलिए मरे कि उनके पास इख्तियार है, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं ना। वो किधर गए? तुम लोगों ने कहानियां करवा करवा के उम्मत को मीठी नींद सुला दिया था। और ये वो बायजीद साहब हैं जिनके बारे में हमारे मिसबाई साहब ने कहा था कि जी इमाम जाफर के मुरीद हैं, और मैं जैसे अल्लाह के बंदो, इमाम जाफर 148 हिजरी में फौत हुए हैं और बायजीद 191 हिजरी में पैदा हुआ है, 40 साल का फर्क है। और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब क्या कहते हैं, सनद चेक करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब सनद चेक करो, बायजीद बुस्तामी दी सनद ही कोई नहीं। नक्शबंदी सिलसिले में जो इनकी बैत हजरत अबू बकर तक जाती है ना, उसमें बायजीद की बैत है इमाम जाफर से, और इमाम जाफर और बायजीद में उनकी वफात और पैदाइश में 40 साल से ज्यादा का फर्क है। फर्क सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, हाँ उठा के देख ले। कहते नहीं वैसी सिलसिला है, जिस तरह हजरत वैस करनी की भी मुलाकात नहीं थी ना, तो वो फैज उनको वैसे मिल गया था, इनको कब्र से मिला था। सरकार वैस करनी को फैज जो मिला हुआ है वो तो नबी इस्लाम की इत्तिबा पे मिला है। और दूसरा, उन्होंने कोई हुजूर की बैत तो नहीं की है, उन्होंने तो बैत की हजरत अली की, जिनके सिफीन में शहीद हुए हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए, अल मुस्तदर इलाके में मौजूद है। तो उन्होंने तो हजरत अली की बैत की हुई थी। बैत फिर भी फिजिकली करनी होती है, जो खलीफातुल मुस्लिमीन की बैत है, और उस्तादी शागिर्दी की भी जो है उसमें भी मुलाकात साबित होना जरूरी है। और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब को तो पता है इस चीज का कि अगर सनद मुकम्मल ना हो तो हदीस एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और अभी तो वो मैं बताया गया कि बायजीद का जो अपना मुरीद है अबुल हसन खरकानी, उनके और बायजीद में भी 40-50 साल का फर्क है, वो भी कब्र में जाके बैत हुआ है। कहानियां बनाई हुई है, बनाओ जितनी मर्जी बनाओ, झूठ बोलो और बोलो, ये वही है, बोलते जाओ। और ताहिल कादरी साहब माशाल्लाह जो जो वाकयात खुद बयान करते रहे हैं, अल्लाह माफी दे, ये धोबी वाला वाकया तो वो हर दफा टेस्ट के ले लेके बयान करते हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो में वाकया बयान किया कि मौलाना रूम के एक खादिम थे, मौलाना रूम के मेहमान आ गए तो लकड़ियां नहीं थी पकाने के लिए, तो उन्होंने अपनी टांग के ऊपर तेल छिड़का और उस टांग को आग लगा के हंडिया पका ली, अंदाजा करें। और सुबह उठे तो टांग बिल्कुल ठीक थी, फिर उन्हें मजा आना शुरू हो गया, वो जब भी मेहमान आता था अपनी टांग को आग लगाते थे। तो वो मौलाना रूम के खलीफा थे हजरत आतिशबाज वली, उसके पास लकड़ियां खत्म थी, तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं है और खाना नहीं पक सकता, ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर, कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांग मुंह पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी, और टांगों पर तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे, तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। आपने भी नहीं पूछा कि ये रात को कैसे कर लिया। सुबह जब उठा बावर्ची तो टांगें ठीक थी, रात को जल गई थी, चर्बी खून सब, और सुबह ठीक थी। उसके बाद जब भी कभी रात को उसको वो लज्जत आई अपने आप को ये जलाने में अपने शेख के लिए, उसकी रजा के लिए, कि फिर जब कभी लकड़ियां खत्म होती तो वो लकड़ियां रात को नहीं लाता था और दुआ मांगता कि काश आज कोई उनके महबूब मेहमान आ जाए, और फिर जला के अपने आप को जला के खाना पेश कर। तो वो ऐसा ही करता रहा। मौलाना रूम को तेल दे दरियाफ्त को नहीं होया। तेल का पहला कुआं तो 1853 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में निकला, और मौलाना रूम तो उससे कई सौ साल पहले मर चुके हैं। एक तेल छिड़क दे रहे होते। वैसे मैं मसला हल कर दूंगा, मट्टी का तेल नहीं छिड़क रहे, कोई और तेल होगा, कोई जैतून का या कोई और तेल, सरसों का ये होगा, थोड़ा जरा बेनिफिट भी देंगे हो सकता है। कह रहे बिल्कुल ही सानू खुडे ला रहे हैं, आम बंदे समझ कि मिट्टी का तेल होगा, नहीं, वो हजरत एडवन ने दरियाफ्त किया सी, क्रिश्चियन मुठी दाढ़ी सी हजरत एडवन। और सऊदीया में 1944 में तेल का पहला कुआं निकला, अरामको कंपनी अमेरिका की, उसने निकाला था। और देखे सारे बुजुर्गों की मट्टी प्लीद हुई है, ये सारे अजुमरे के लिए तो जाते थे ना, किसी में तेल नहीं नजर आया होते। हाय हाय, सऊदी तेल निकले, बुजुर्ग भी ले गए। क्यों? ये तो कहते ऊपर देखा जी सत्तो समाना जो होते थल्ले सत्तो जमीना, तेल भी गिलास। 100 साल नहीं हुए
80 साल हुए हैं सऊदीया में तेल निकले हुए, इतनी गरीब कौम थी। हजरत गौरा साहब ने आके, अरामको कंपनी ने, हजरत अमेरिका की हजरत अरामको कंपनी, और हमारे स्पीकर हमें कह रहे हैं हमने डंडे लेके ना अमरीका इंशाल्लाह फतह कर लेना है। तो तेल भी उन्होंने पे जाता है जिससे थोड़ी आकड़ है। 8 कंपनियां वहां से चली जाए ना, पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर एक तेल का कुआं नहीं चला सकते। टेक्नोलॉजी सारी उनके पास है। कहानियां सुने इनकी। तो ये डॉक्टर तैयब कादरी साहब ये सारी कहानियां खुद बयान करते हैं। फिर वो तज़किरतुल औलिया में जो एक कहानी थी वो तो खुद बयान की हुई है डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने कि 7 साल तक राबिया बसरिया लुढ़कती हुई 7 साल में हज के लिए पहुंची, कलबाजियां खाती हुई। हाँ, ये उन्होंने कहा लुढ़कती हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर की जियारत के लिए चलते हैं, आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते हैं, और हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हजरत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया तो आप खड़ी नहीं हुई, सजदे में गिर गई, और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़कती हुई सफर किया, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़कती हुई काबा पहुंची। इसलिए काबा उनके इस्तकबाल के लिए आ गया था। अच्छा, काबा राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए आया है, और सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा किराम आंसुओं के साथ हुदैबिया से वापस चले गए उनके इस्तकबाल के लिए, और रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए काबा नहीं आया। कितने दिमाग पहुंचा देखो इंजीनियर था। राबिया बसरिया के लिए आ गया, और कहते हैं मुसलसल लुढ़कती रही 7 साल तक, यानी ना पेशाब, ना खाना, ना पीना, ना नमाज, और सबसे बढ़ के ये कौन सी इबादत है कि लुढ़क के आपने, और एक औरत साथ, जिम्नास्टिक की प्लेयर थी वो, उस जमाने में तो ये तहमत पहनी हुई होती थी। जाहिर है ये राबिया बसरिया का जमाना जो है वो 2री सदी हिजरी का है, 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर तैयब कादरी साहब मजे ले लेके सुना रहे हैं। लिहाजा ये कादरी साहब ने जो उम्मत को धोखा देने की कोशिश की कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, डॉक्टर साहब जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे? ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं। एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं। जो आपने वीडियोस में वाकया सुनाए हुए हैं कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। जी अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई, उसका बच्चा उनके पास पढ़ रहा था, और वो मुर्गा खा रहे थे, और वो दाल से रोटी खा रहा था। तो मुर्गा थोड़ी देर बाद उन्होंने हड्डियों पे कुंभी जिंदा पड़ा, तो मुर्गा जिंदा हो गया। उनका जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा ना तो वो भी मुर्गा खा लेगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे, और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया, और कहने लगी, ए सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली ने कितने कुकर जिंदा किए थे? चलो नबी अलैहि सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो कोई रवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहि सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे है? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। तुम्हारे बुजुर्ग मुरीदों को जला के राख कर दें। और बुखारी मुस्लिम है कि हमारे नबी अलैहि सलाम अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर के साथ रहा हूं। छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उम्मे सुलैम मेरी वालिदा छोड़ गई कि आपकी खिदमत करेगा। मैं घर के कामकाज के लिए जब निकलता हुजूर मुझे भेजते तो मैं जाके बच्चों में खेलता, भूल ही जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा तूने ये काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। और तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे बकौल मुरीदों को जला के राख कर दें और खुद मुर्गे खाते हैं और मुरीदों को दाल खिलाते हैं। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डब्बा पीर नहीं जे, तेरी असली पीर जे वड्डे भी यही कुछ सन। आप कुकड़ खाते सन, दूसरे दाल खवाते सन। आज आप कहते हैं ये बाजारों में फिरते हैं मरीदों पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो कुकड़ पैके खा रहे हैं, उन्होंने दाल पे खवाते हैं। कितने दिमाग गया मेरा, ओ पै गया थोड़े बुजुर्ग, वो पै गया। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और क्योंकि दुनिया में तब्दीली इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। हाँ, मिनट मिनट करके कुछ नहीं चाहना, इसे नहीं रखना। लम्मा पा लेना सारे बाबिया सी, उन्होंने मन लेनो और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होकर मर जाओ, हिंदू होकर मर जाओ, क्रिश्चियन होकर मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं कि इंजीनियर साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह,
कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बात है, मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए, क्यों दे, उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए, तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गाली तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात, ये काफिरों के बारे में है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इकवाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तपता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया। ये हिंदू आके मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। इज्जतें तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर अवेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं ये तोड़े को बाबा चढ़ना, बिल्कुल मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।